پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک بار پھر الفاظ کی جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور آخر میں بات کر رہے تھے مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری ظہیر الدین کے ساتھ اس بیان پر جو کہ آج میاں نواز شریف نے مسلم لیگ قاف کے حوالے سے دیا ہے، جس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر مسلم لیگ قاف کے ساتھ انہیں حکومت بنانے کا کوئی کہے۔ آخرکار ہماری سیاسی جماعتوں میں رواداری کا کیوں فقدان ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ سیاسی جماعتیں آپس میں بھیڑ پڑتی ہیں، اور اس مٹ بھیڑ کے دوران وہ ظاہر ہے اخلاقیات سے بھی گر جاتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان الفاظ کی یہ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد آج ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے مسلم لیگ قاف پر بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، جس کا جواب ہم نے دیکھا کچھ وقت پہلے بریک سے پہلے مسلم لیگ قاف کی جانب سے آیا، اور مسلم لیگ قاف کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں نواز شریف یاد رکھیں کہ تکبر اور غرور سے بری چیز اور کوئی بھی نہیں ہوتی۔ آخر سیاسی جماعتوں میں رواداری کا فقدان کیوں ہے، اور کیوں کر ان حالات تک اور اس نہج تک یہ حالات پہنچ جاتے ہیں کہ جب اس قسم کی تنقید سامنے آتی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما واسع جلیل نے ٹیلی فون لائن پر، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ بہت شکریہ واسع جلیل صاحب۔ سوال ہم یہ اٹھا رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جب ہم ظاہر ہے کہ ایک ایسے موڑ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں مفاہمت کا مظاہرہ کرنا ہے، جہاں پہ ہمیں عوام کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے، ہماری سیاسی جماعتوں میں بعض ان میں قائدین بھی شامل ہیں یا ان کے رہنما بھی شامل ہیں، ان کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آ جاتے ہیں کہ جو ظاہر ہے نہیں آنے چاہیے۔ آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ رواداری کا فقدان ہے؟ بالکل جاوید، جس طرح آپ نے بالکل بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا انٹرو جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی ایتھکس ہے، اور اگر ان تمام ایتھکس کو جو ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں جو ہے فالو کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس طرح کا وقت آ گیا ہے کہ ان تمام کوڈ آف کنڈکٹس کو جو ہے فالو کیا جائے کہ جب سننے والا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا میں پڑھنے والا ہو، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سننے والا ہو، تو اس طرح کا تاثر جو ہے کبھی بھی نہ جائے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اس طرح حرض سرائی جو ہے وہ کی جائے۔ اور یقیناً ہم اس بات کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جتنا بھی کمیونیکیشن کے حوالے سے ڈائیلاگ ہوں، اور ڈائیلاگ بھی مثبت انداز میں ہوں، تو یقیناً اس سے افیکٹیوٹی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ مگر انفارچونیٹلی بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں لیڈرشپ ٹو لیڈرشپ اور جہاں لیڈرشپ کے نیچے جو سیکنڈ کیڈر ہوتا ہے، وہ بسا اوقات جو ہے وہ اتنی لوور کیٹیگری جا کے یا گریوٹی میں جو ہے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اس میں لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ضرور ان چیزوں کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے اور ان کی تربیت کرے کہ ان چیزوں پر جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ دیکھا بھی جائے، سوچا جائے، تاکہ جو ایک امپریشن جو آنے والی جنریشن کے لیے خاص طور پہ یا دیکھنے والے ناظرین کے لیے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اچھا، یہ واضح صاحب جو موجودہ سلسلہ شروع ہوا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے جو رد عمل ظاہر کیے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کافی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید آپ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ خود حکومتی بینچوں میں موجود ہے، اور جو صورتحال پہلے پیدا ہوئی تھی پریشانی کی حکومت کے لیے، وہ اب ایسی نہیں رہی۔ دیکھیں، پچھلے بھی دنوں جب پرائم منسٹر صاحب بھی جب 9-0 پر تشریف لائے تھے تو ہم نے یقیناً اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کیا تھا کہ ہم ٹریجرار بینچز پہ ضرور بیٹھیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس میں ایک اپرچونٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو اسی والے سے دی تھی کہ تمام وہ جو گورننس کے حوالے سے جو خاص طور پہ تمام پہلو ہیں ان پر جو ہے وہ دیکھا جائے، جو کرپشن کے حوالے سے چیزیں تھیں ان کو دیکھا جائے، جو گرے ایریاز ہیں ان کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے، خاص طور پہ جو مہنگائی کا جو ہوش ربا جو ایک اضافہ ہے اس کو دیکھا جائے۔ پچھلے دنوں جب پیٹرول کی پرائس ہائیک تھی تو اس پہ متحدہ قومی موومنٹ کا واضح ایک موقف تھا، تو ان تمام چیزوں کے بعد یقیناً ہم نے تمام چیزیں رکھی تھیں، اور اس میں ہم سمجھتے بھی یہی کہ ہم اس صورتحال کے اندر کہ جہاں ملک خود اس وقت جو ہے وہ اکنامیکل کرائسس کو جو ہے فیس کر رہا ہو، تو متحدہ قومی موومنٹ اس چلتے ہوئے ڈیموکریٹک پروسیس کو جو ہے وہ کبھی ڈیریل نہیں کرے گی، مگر جہاں نیگیٹو چیز ہوگی، اگر کوئی چیز جو عوامی مفادات کے خلاف ہوگی، اس پر جو ہے وہ اپنا بھرپور اسٹانس رکھتی تھی، رکھتی ہے اور رکھتی رہے گی، اور یقیناً چاہے وہ حکومت میں ہو نہ ہو، مگر اس پہ اچھا واسع جلیل صاحب، آپ کے میثاق معیشت کا کیا بنا، یہ ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔